نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 81 سے 91 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت 81۔ فمن طول بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ آیت 82۔ ترجمہ: اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر تم نے میرا ذمہ لے لیا؟ بولے ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا اب تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو پھر جائیں وہی بدکار ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 81-82 کا۔ تفسیر: آیت 81 انبیاء سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا میثاق، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ جب اللہ کسی کو کتاب و حکمت دے کر بلند مقام تک پہنچا دے پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں کوئی رسول آ جائے تو اس پر ایمان لا کر اس کی پوری مدد کرنا۔ کسی نبی کی نبوت اسے بعد میں آنے والے نبی کی پیروی اور مدد سے نہ روکے۔ اثر یعنی پکا عہد۔ علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس دونوں فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس سے یہ اقرار کرا لیا کہ اگر میں اس کی حیات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی پوری مدد کرنا۔ لہذا رحمت للعالمین جو اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، سب سے بڑے امام ہیں، جس زمانے میں بھی آپ کی بات ہوتی
آپ اسی وقت سے لے کر قیامت تک واجب الاطاعت ہوتے اور آپ کی اطاعت تمام انبیاء کی اطاعت سے مقدم ہوتی۔ اسی وجہ سے جب تمام انبیاء بیت المقدس میں شب معراج کو جمع ہوئے تو آپ ہی نے سب کو نماز پڑھائی۔ آپ ہی شفیع کل ہیں۔ میدان محشر میں آپ ہی اللہ کے پاس جا کر اللہ سے اہل محشر کی طرف سے حساب لینے کی شفاعت فرمائیں گے اور حق تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہی مقام محمود ہے جو آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ عالیشان مقام اولو العزم انبیاء کے بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ آخر آپ سے درخواست کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، پھر شفاعت کی اجازت ملے گی، آپ شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت قبول کی جائے گی۔ آیت 82 کی تفسیر۔ اس آیت میں انبیاء کو مخاطب کر کے در حقیقت امت سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ روگردانی امتی ہی کر سکتے ہیں، انبیاء کی یہ شان نہیں۔ پکے فاسق وہی ہیں جو عہد شکنی پر اتر آئیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ آیت 83۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آیت 84۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آیت 85۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ۔ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی آسمان و زمین میں ہو، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اللہ ہی کا فرما بردار ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہمارا اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اس پر، اور جو کچھ ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اس پر، اور جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پر، اور جو نبیوں کو ان کے رب کے پاس سے ملا، سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوگا۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر۔ آیت 83۔ اللہ کا دین اسلام ہے۔ اس آیت میں اس کی مذمت ہے جو اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈے۔ اللہ کا دین توحید ہے اور شرک سے بیزار ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں تمام کائنات سرگرم عمل ہے، خواہ خوشی سے ہو یا بادل نخواستہ۔ سورہ رعد کی آیت 15 میں فرمایا جو کوئی آسمان و زمین میں ہے خوشی سے یا بادل نخواستہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 48 میں فرمایا کیا ان مشرکوں نے اللہ کی مخلوق نہیں دیکھی؟ ہر چیز کا سایہ دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرتا ہوا ڈھل جاتا ہے اور سب اللہ کے آگے عاجز و ذلیل ہیں۔ زمین کے تمام جاندار اور آسمان کے تمام فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی بڑائی نہیں جتاتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہیں، کیونکہ ہر شے نے عزل والے عہد میں اس کا اقرار کر لیا تھا، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے اور اللہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے موافق بدلہ دے گا۔ آیت 84 کی تفسیر۔ اس بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یہ 12 خاندان تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر صحیفے اترے اور وحی بھی آئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ نبی ایک عام لفظ ہے اور تمام انبیاء کو شامل ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر ایمان لائے اور سب کو سچا اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں۔ آیت 85 کی تفسیر۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ شخص آخرت میں سخت گھاٹے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں، وہ کام مردود ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مختلف اعمال آئیں گے۔ نماز کہے گی اے رب میں نماز ہوں،
اللہ فرمائے گا تو بہتری والی ہے، صدقہ کہے گا اے رب میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی والا ہے۔ پھر روزے کہیں گے اے رب ہم روزے ہیں، اللہ فرمائے گا تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر یک کے بعد دیگرے سب نیک عمل آئیں گے اور اللہ ہر ایک سے یہی فرمائے گا کہ تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر اسلام کہے گا اے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی والا ہے، آج میں تیری ہی وجہ سے پکوں گا اور تیری ہی وجہ سے انعام بانٹوں گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت 86، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آیت 87، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ آیت 88، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ آیت 89۔ ان آیتوں کا ترجمہ، اللہ انہیں کیسے ہدایت دے جو ایمان لا کر اور رسول کی صداقت کے قائل ہو کر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی پھٹکار پڑتی رہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ڈھیل دی جائے گی۔ ہاں اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقین مانی اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب تفسیر۔ آیت 86، ظالموں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ابن عباس اور فرماتے ہیں ایک انصاری مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا تھا، پھر نادم ہو کر قوم سے بولا کہ میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت اتری، قوم نے اسے بلا بھیجا، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ بینات سے رسالت پر دلائل قاطع مراد ہے، لہٰذا جو ایمان لا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے اور اپنی آنکھوں سے آپ کی صداقت پر روشن و پختہ دلائل دیکھ چکے، انہیں مرتد ہو کر شرک کے گڑھے میں جا پڑنا سخت قابل افسوس ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہدایت ٹھکرا کر ضلالت پسند کی؟ یہ تو ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جب تک یہ سچے دل سے ظلم سے توبہ نہ کر لیں اور اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ آیت 87، یعنی ایسوں پر تمام مخلوق کی لعنت پڑ رہی ہے اور سب انہیں برا کہہ رہے ہیں اور یہ پھٹکار ہمیشہ کے لیے ان کے گلوں کا ہار رہے گی۔ آیت 88، عذاب ایک منٹ کے لیے بھی ان سے ہلکا نہ ہوگا اور نہ انہیں اب مہلت ہی ملنے والی ہے۔ آیت 89، یعنی پرخلوص توبہ قبول کر لی جائے گی اور توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی پڑے گی۔ ایسوں پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ آیت 90 اور 91۔ ترجمہ، یقین مانو جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو جائیں پھر کفر پر جمے رہیں ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یہی پکے گمراہ ہیں۔ جو کافر ہیں اور حالت کفر ہی پر مر جائیں ان میں سے اگر کوئی زمین بھر کر بھی سونا دے تو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے دے کر جان چھڑانا چاہے۔ ایسوں ہی کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت 90 کی تفسیر۔ کافروں کو آخری دم بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس آیت میں مرتد ہونے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو مرتے دم تک کفر پر اڑے رہے انہیں مرتے دم تک توبہ نصیب نہ ہوگی۔ قبولیت تو بعد کی چیز ہے۔ سورہ نساء کی آیت 18 میں فرمایا توبہ ان کے لیے نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے توبہ ہے جو کفر پر مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹ کر باطل کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے، پھر قوم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس پر یہ آیت اتری۔ آیت 91 کی تفسیر: قیامت کے دن فدیہ ناقابل قبول ہوگا، یعنی جو کفر پر مر گئے اگر وہ بالفرض محال قیامت کے دن اپنی جانیں چھڑانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا دینا چاہیں تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا، ایسوں کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جد عن ایک جاہلی شخص کا حال پوچھا گیا کہ وہ بڑا مہمان نواز، قیدیوں کو چھڑانے والا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا، کیا قیامت کے دن یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ فرمایا نہیں، اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ اے رب قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے۔ معلوم ہوا کہ کافر کی دنیوی خیرات اور اخروی فدیہ ناقابل قبول ہے، کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں، سب رائیگاں چلا جاتا ہے۔ قرض کافروں کو کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی نہیں، خواہ دنیا میں زمین بھر کر سونا بھی خرچ کر چکے ہوں یا اونچے اونچے پہاڑوں، مٹی کے ٹیلوں، ریت کے ذروں کے برابر اور خشکی و تری کی برابر اللہ کی راہ میں مال لٹا چکے ہوں، یا عذاب سے بچنے کے لیے دنیا چاہیں یا آخرت میں اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر سونا دینا چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تجھے ساری دنیا دے دی جائے تو کیا اسے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ یہ کہے گا ہاں یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو بہت ہی آسان کام تجھ سے چاہا تھا، میں نے تیرے باپ آدم کی پیٹھ میں ہی تجھ سے اقرار کرا لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو نے میری بات نہ مانی اور شرک پر اڑا رہا۔ جنتی سے پوچھا جائے گا کہو تم نے جنت میں اپنا گھر کیسا پایا؟ کہے گا اے اللہ بہت ہی اچھا گھر ہے۔ حکم ہوگا کچھ مانگو، کہے گا یا رب اب کیا مانگوں اور کیا خواہش کروں؟ ہاں یہ خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ میں تیری راہ میں 10 بار مارا جاؤں۔ یہ خواہش اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ پھر جہنمی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تیرا گھر کیسا ہے؟ کہے گا اے اللہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا زمین کے برابر سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے؟ کہے گا اے اللہ ضرور، میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے اس سے کم اور آسان بات کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے بھی پورا نہیں کیا۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی لیے اس جگہ یہ فرمایا کہ انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو اللہ کے عذاب سے چھڑا لے اور اللہ کی دردناک سزا سے بچا لے۔ اللہم حفظنا منہم۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 81 سے 91 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات